بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ إلى آخر الآیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد مسائل رمضان پر بات ہو رہی تھی۔ اب تک کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ چونکہ آج جس عنوان پر ہم بات کریں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اور پہلے آتا، تعلق ہے اس کا سحری اور اس کے مسائل کے تعلق سے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے وہ تھوڑا سا موضوع اندر چلا گیا اور اس کی وجہ سے اس پر گفتگو کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ کچھ چیزیں شروع میں پہلے آ چکی ہیں، لیکن بس اسی کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ سحری اصل میں کہتے کس کو ہیں اور اس کا وقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تین بنیادی سوالات ہیں۔ اس کا حل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سحر یا سحری اصل کہتے ہیں صبح کا وقت، سحر یا سحر اصل کہتے ہیں صبح کا وقت، جیسے سورج فجر طلوع ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت کو سحر کہا جاتا ہے، سحر۔ اور اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے یا جو چیز کھائی جاتی ہے، اس عمل کو سحر یا سحور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے، یا سحور جو کھانا آپ صبح کے وقت کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر برکت ہے۔ تو اس کے اندر بھی سحور کا لفظ صبح کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تین الگ الگ حدیثیں اس کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں جو اس فضیلت کو، اس کی اہمیت یا اس کے ایک مقام کو بتلاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ابھی آپ نے سنا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہوا کرتی ہے۔ برکت محدثین نے کہا کہ کئی ایک معنی کے اندر ہے۔ ایک تو سنت کی موافقت کی وجہ سے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے برکت ہوگا یہ زمان۔ یا اسی طرح سے برکت ایک چیز کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی کمی یا کوئی عیب یا کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے گا۔ یہ ایک برکت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دن بھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر رہیں گے، چونکہ آپ نے دن کی شروعات سنت کی اتباع کے اندر شروع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے برکت یہ کئی ایک سارے معانی کو ایک ساتھ شامل ہے، اور یہ تمام معانی حدیث کے اندر شامل ہیں کہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ بھوک رہنے کی وجہ سے، زیادہ دیر کچھ کھائے پیے بغیر رہنے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر اندرونی طور پر چڑچڑا پن آتا ہے، چونکہ عموماً 9 ساڑھے 9 بجے تک ایک انسان کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے، یا اور تھوڑا سا پہلے ہوئے عشاء سے پہلے ہی مغرب بعد کھا پی کر کے ایک انسان فارغ ہو جاتا۔ اگر سحری نہ کیا جائے پھر اگلے دن آپ اسی 6 یا پونے 6 بجے کے آس پاس میں جب آپ کچھ چیز کھائیں گے تو یہ جو آپ کا تقریباً 22 یا 19 گھنٹے کا آپ کا وقفہ ہے بغیر کھائے پیے، یہ خود آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بھوک کی وجہ سے اندرونی طور پر ایک چڑچڑا پن آتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہوگا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ اس عمل کو یا روزہ چھوڑنے کے بھی عادت بن جائے گی آپ کی، چونکہ زیادہ بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کے ساری چیزیں افیکٹڈ ہوں گی۔ کام وغیرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر اثر پڑے گا، گھر کے ماحول کے اندر اثر پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سحری جو صبح کا وقت ہے، تقریباً 12-13 گھنٹے کا وقفہ جو دن کے اندر ہے، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنا۔ اس اعتبار سے سحری کے اندر برکت ہے۔ دوسری حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب السحور یا اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہی سحری ہوا کرتا ہے۔ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سحری کھانے کا حکم دیا، اور اس طور پر ہمارے اور ان کے درمیان عمل کے اندر کہا گیا کہ موافقت نہیں مخالفت۔ یہاں بھی اس سے پہلے آپ نے سنا ہے یہود کی مخالفت، تو یہاں بھی سحری کے اندر بھی کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ سحری کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار ایک انسان لا علمی میں ہو یا یوں ہی رات میں سوئے اور صبح نہیں اٹھ پائے، چونکہ وہ نیت میں یہود کی موافقت نہیں تھی، اگر ایک انسان اٹھتا ہے تو ضرور وہ سحری کرتا ہے، نہیں اٹھ پایا کسی وجہ سے، تو اس کے اندر یہود کی موافقت یا ان کے مشابہت لازم نہیں آئے گی۔ تو یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے، کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا؟ کچھ احباب کی طرف سے سوالات آئے تھے کہ کیا بغیر سحری کے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے سحری نہیں کیا ہے، اور کچھ کی طرف سے شکایت بھی آئی کہ ہم نے روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا، حالانکہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے، یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ایک مستحب عمل ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بغیر روزے کا تصور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن آپ اندرونی طور پر پریشان ہوں گے، اس کے لیے سحری کا حکم دیا گیا ہے۔ رات میں ایک انسان سوئے، عموماً پورا رمضان ہر ایک کی الگ الگ نیت ہوتی ہے، لیکن عموماً لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی سوتے ہیں، صبح اٹھیں گے اور سحری کر کے روزہ شروع کریں گے، یہی ہوتا ہے عموماً۔ اب نہیں جاگ پانا تو یہ انسان کی نیت سونے کے وقت ہی تھی کہ ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے، اور احادیث کے اندر کہا گیا ہے کہ فرض روزہ آپ کو فجر سے پہلے ایک انسان کو اس کی نیت کرنی ہے، خواہ وہ اٹھ کر کے ہو یا بغیر اٹھے ہو، بغیر اٹھے کیسے نیت کریں گے؟ سونے کے وقت میں۔ تو اس طور پر اگر آپ کی نیت روزہ رکھنے کی ہے تو انشاءاللہ اگر نہیں اٹھ پائے تو بغیر سحری کے روزہ کنٹینیو کریں گے، اس طرح سے روزے کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بس یہیں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ رمضان کے روزے اور باقی روزوں کے درمیان فرق، کہ یہاں آپ نیت کریں گے رات ہی میں سوتے وقت کہ اگر نہیں اٹھ پایا لا قدر اللہ تو بھی روزہ رکھیں گے، اور یہ عادت نہیں بنانا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنت کی مخالفت ہو جس میں سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان میں اور باقی رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر روزے میں فرق یہ ہے کہ آپ باقی مہینوں میں مثال کے طور پہ 9 ساڑھے 9 بجے بھی اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کچھ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے کہ اتنا دیر تو گزار لیں، تھوڑی دیر اور گزار لیں گے اور آج کے روزے کی نیت کر لیتے ہیں، تو باقی دنوں میں آپ نیت زوال سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں نفلی روزوں کی نیت آپ زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ فجر سے زوال تک کے بیچ میں آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، اگر کچھ کھائے پیے نہیں ہیں تو آپ بعد میں بھی اس کو نیت کرتے ہیں زوال سے پہلے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اکثر ایسا عمل آیا ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت للعالمین ہے نا، امام الانبیاء کہے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے گھر میں اکثر ایسا ہوا کہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کہ آج گھر میں کچھ ہے، جواب آتا نہیں ہے، تب کہتے چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ زوال سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن نفلی روزوں میں، رمضان کے روزے میں نہیں، کیونکہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہے من لم یبیت فلا صیام لہ، جو انسان رات ہی میں اس کی نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو رات سے مراد یا تو سوتے وقت یا پھر صبح اٹھتے ہی جیسے سحری کرتا ہے، یہ سحری خود ایک نیت ہے کہ ایک انسان روزہ شروع کرنے والا، اب الگ سے اس کو الفاظ یا زبان کے ذریعے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسئلہ تھا سحری اور اس کے مسائل کے تعلق سے۔ ایک چیز اور ہے اس کے اندر، تعجیل اور تاخیر کا مسئلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر عمل ہے، اور کچھ الفاظ حدیث کے کچھ الفاظ کے اندر اضافہ بھی ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، جیسا کہ دارمی وغیرہ کی روایت ہے کہ واخر السحور، سحری کے اندر تاخیر کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ایک انسان سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جلدی ہو جاتا ہے تقریباً، تاخیر کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے۔ تاخیر کا یہ معنی ہے کہ آپ اس کو بالکل آخری وقت تک ڈھکیلتے رہیں، وقت گزرنے کے بعد نہ کھائیں،
وقت گزرنے کے بعد نہ کھائیں. جیسے بسا اوقات ایک انسان نے کھانا شروع کیا, 2-4 لقمے ہیں اور اذان کا وقت شروع ہونے والا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور اس کے بعد فوراً ایک انسان پانی وغیرہ بھی نہ پیے اور فوراً روزے کی نیت کر لے, ایسا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ کا وہ معمول بنا لیں, جیسے ہی اذان ہوگی آپ کھانا شروع کریں گے. دونوں ہی افراط اور تفریط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 10 سے 12 منٹ کے اندر آپ کی سحری ہو جاتی ہے, تو آپ اسی حساب سے شروع کریں, 1 منٹ 1.5 منٹ پہلے آپ کا یہ کھانا ختم ہو جائے, اور اس طرح سے کسی بھی چیز کی مخالفت بھی نہ ہو. اور حدیث میں جو تاخیر کی بات آئی ہے کہ بالکل آخری وقت تک اس کو ڈھکیلتے ہوئے لے کر کے جائیں, تو اس پر آپ کا عمل ہو سکے. یہاں اکثر ہوتا ہے کہ ہم 5-10 منٹ پہلے ہی, خواہ وہ اعلان کے ذریعے ہو یا عملی طور پر ہو, ہم کھانے سے روک دیتے ہیں. حالانکہ یہ 5 منٹ روزہ خیر ایک حد تک چلے گا, لیکن اب اس کی مخالفت میں وہاں جب افطار کا مسئلہ آتا ہے تب وہاں ایک انسان اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, جس میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ افطار جلدی کریں, وقت سے پہلے نہیں, وقت ہونے کے بعد لیٹ نہ کریں. اور یہاں ہم احتیاطی طور پر 5 منٹ لے کر کے گھومتے ہیں. یہ 5 منٹ کا روزہ کس نے فرض کیا؟ احتیاط اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے. کسی چیز کے بارے میں جب شک ہوتا, کوئی کلیئرنس نہیں ہو, تب ایک انسان احتیاط کرتا ہے کہ چلو ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے. کیا جس ٹائم روزہ افطار کی بات آتی ہے اس ٹائم سورج ڈوبتا ہے یا نہیں ڈوبتا ہے؟ اگر ڈوبتا کلیئر ہو جا رہا ہے تو پھر ایک انسان کو افطار کر لینا چاہیے, اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر کلیئر ہے تو, کہیں شک ہے پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کلیئر ہے کہ فلاں ٹائم پہ 5:53 منٹ پہ 54 منٹ پہ 55 منٹ پہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور یہ طے ہے, تو پھر اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت تاخیر یہودیوں کی موافقت ہوتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے مخالفت ہوتی. آپ نے جلدی کے لیے کہا اور یہود تاخیر کیا کرتے تھے. کئی ساری چیزیں ہیں. یہ کچھ مسائل تھے سحری اور اس کے احکام کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم تمام لوگوں کو جو بھی سنتیں ہیں انہیں ان کی اہمیت دینے, ان کا مقام سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر انہیں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بشری لغزشوں کو معاف فرمائے, حسنات کو قبول فرمائے. جتنے بھی مسلمان پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائے. جو بے چین ہیں اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے. جو الگ الگ خدشات کے اندر ہوں یا جہاں مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں ہوں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. مدافعات اور ان کا دفاع کرنے کے اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی دے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد نیک اولاد سے نوازے. جو عفاف اور عفت پاک دامنی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین جوڑے عطا فرمائے. جو بیماریوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.